حضرات گرامی، آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ فتنے، آزمائشیں اس طرح سے وجود میں آ رہی ہیں، جس طرح سے برسات کے موسم میں حشرات الارض رنگتے ہوئے نکلتے ہیں۔ ان تمام فتنوں میں سب سے اہم فتنہ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ ہے، جو اس وقت زور پکڑ رہا ہے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کی شروعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو گئی تھی۔ چنانچہ 10 ہجری میں یمامہ کے ایک ملعون نے، اس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھ کر اپنی اس خباثت کو آشکارا کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے کذاب کا لفظ اس کے خبیث اور نامراد پیشانی پر ثبت کر کے اس کے خباثت کے پردے کو چاک کر دیا اور حضرت اسامہ کو اس کی سرکوبی کا حکم فرما کر قیامت تک ہم سب کو یہ درس دیا، یہ شاہراہ متعین کر دی کہ جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا واحد علاج یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کے ناپاک وجود سے خدا کی اس دھرتی کو پاک کر دیا جائے۔ اس کے بعد اسود انسی اور نہ جانے کیسے کیسے خبیث آتے رہے اور کیفر کردار کو پہنچتے رہے، لیکن تاج ختم نبوت سے جس ملعون نے سب سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کی وہ قادیان کا مرزا غلام قادیانی تھا، جس نے 20ویں صدی کے بالکل شروع میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی خباثت پھیلانی شروع کی۔ اس ملعون کے خلاف جو حضرات سب سے پہلے برسر پیکار آئے وہ علماء لدھیانہ تھے۔ چنانچہ 1884 میں علماء لدھیانہ نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، جبکہ اکثر علماء اس کے خباثت ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھے۔ اس کے بعد میں 1919 میں مجلس احرار کا گٹھن ہوا۔ حضرت کے جد امجد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور آپ کے رفاع کار نے مجلس احرار کا گٹھن کیا اور پھر تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایسی قربانیاں دی کہ جس کا نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ 47 کے بعد میں احرار کی طاقت تقسیم ہوئی، قادیانیت خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ اب ہمیں ہندوستان کے اندر اپنی خباثت کو پھیلانے کا موقع ملے گا۔ لیکن قربان جائیے حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی، جس کو افسوس کے ساتھ آج ہمیں رحمت اللہ علیہ کا کہنا پڑ رہا ہے، آپ 2013 میں یہی وقت تھا، یہی بدائے اسلام کا اسٹیج تھا، آپ یہاں پر تشریف لائے تھے، آپ نے مجلس سے خطاب کیا تھا اور محلہ بساکیان کے در و دیواریں آپ کی ایمانی للکاروں کی باز گش کی آواز آج ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ آپ نے تحریک ختم نبوت کو اور مجلس احرار کی قیادت کو انتہائی جامردی کے ساتھ میں مستعدی کے ساتھ سنبھالا اور تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قید و بند کے ثبوت برداشت کی اور آپ پوری زندگی قادیانیت کی دنیا میں شمشیر برہنہ بن کر آپ لہراتے رہے۔ آپ نے صرف تحریک ختم نبوت کے لیے، تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں نہیں دی، بلکہ پنجاب کے لٹے ٹوٹے مسلمانوں کے لیے کئی انقلاب اقدام کیے، وہاں کی مقبوضہ مسجدوں کو واگزار کرایا، ہندوستان کے مسلمانوں کو مربوط کرنے کی کوشش کی اور پنجاب کے لٹے پٹے مسلمانوں کے لیے ایک سہارا بن کر آپ منظر عام پر آئے۔ آپ کی خصوصیت تھی احقاق حق اور اطال باطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جرأت اور بے باکی عطا فرمائی تھی، بغیر کسی لومت لائم کا خوف کیے ہوئے آپ جس بات کو حق سمجھتے تھے اس کو کہتے تھے اور برملا اس کا اظہار کرتے تھے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی کی قبر پر ان کو کروٹ جنت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، اس خاندان کی قربانیاں بھی ختم نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک جوابات اس خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔
हमारे मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी दामत बरकातुहुम, जो अपने वालिद मोहतरम की जिंदगी में खत्म नबूवत की बागडोर को अपने हाथों में संभाल कर और आपके वालिद मोहतरम का दस्ते रास्त बनकर आपकी आंखों की ठंडक का सामान आप मुहैया कर चुके थे। आपने इस तहरीक को संभाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मज़ाहिर उलूम के फाजिल हैं और आप एक मशहूर मुसन्निफ हैं। तकरीबन 1 दर्जन के करीब आपकी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। तवारीख में आपने PhD की है और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेबाकी और जुर्रत जो आपको वर्षे में मिली है वो अता फरमाई है। आपका शुमार एक बेबाक मुकर्रिरीन में है जिनके डिक्शनरी में हिकमत मसलिहत अमीज़ी के लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आप तकरीबन 2 दहाई से समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, दीनी एतबार से कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजलूमों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज का आप हिम्मत के साथ मुकाबला करते हैं और बाकी से टकरा जाते हैं। हम बहुत ज्यादा मशहूर ममनून हैं कि आपने हमारी दरखास्त पर लब्बैक कहा। 800 किलोमीटर का सफर करके आप यहाँ पर तशरीफ लाए। हम सरजमीन सीकर में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं और इन अल्फाज के साथ आपसे दरखास्त करते हैं कि मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ, मैं इनकलाब पसंदों के कबील से हूँ, हक पर जो डट गया उस लश्कर कलील से हूँ और मैं यूं ही दस्तों गिरे नहीं जमाने से मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसी दलील से हूँ। और एक शायर की जबान में कहते हैं कलंदर का कोई घर नहीं होता, कहते हैं कलंदर का कोई घर नहीं होता, जिसका कोई घर हो वो कलंदर नहीं होता। और दुर्वेश तो दुनिया में है मेहमान खुदा का, मेहमान जो होता है वो गदागर नहीं होता और दुनिया से गुजरता है खुदा उससे खफा है और जिसका हो खुदा उसको कोई डर नहीं होता। इंतहाई अदब एहतराम के साथ हम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी दावत बरकातुहुम से गुजारिश कर रहे हैं कि आप मस्जिद खिलाफत पर तशरीफ लाएं और अपने दीन के खिताब से आप सामने की जिंदगी को पहुंचाने की कोशिश करें। एक नारे से आपको इस्तेमाल कर दिया जाए। हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी असीर खत्म नबूवत, पासबान ताज खत्म नबूवत जिंदाबाद, पंजाब के शाही इमाम जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी जिंदाबाद, नाराए तकबीर, मजलिस एहरार इस्लाम जिंदाबाद, नाराए तकबीर, मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी जिंदाबाद, शाही इमाम पंजाब जिंदाबाद। शुक्रिया भाई आपकी इत्मीनान से। हजरत का हुक्म है और हजरत इशारा भी फरमा रहे हैं कि मजलिस अहरार का और खत्म नबूवत का एक बहुत मशहूर तराना है। हज़रत मौलाना हबीब रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए थे तो वो तराना पढ़ा गया था और वो मजलिस अहरार की हजरत की जो तंजीम है, जो तहरीक है, उसका वो शियार समझा जाता है। जैसे हमारे जमीयत उलमाए हिंद का एक तराना है, उसके जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सूबाई नाइब सदर मौलाना यूनुस साहब भी तशरीफ फरमा है और जमीयत उलमाए हिंद से वाबस्ता बहुत सारे हजरात उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है जो हजरत की मोहब्बत में यहाँ पर चले आए हैं। उसका एक मशहूर तराना है। ऐसे ही मजलिस अहरार का एक मशहूर तराना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुफ्ती मोहम्मद सलीम साहब से कि वो तराना सामने की खिदमत में पेश करें। माशाअल्लाह, मेरी खुशकिस्मती है कि हजरत के वालिद साहब जब यहाँ तशरीफ लाए उस वक्त भी ये तराना मैंने ही पढ़ा था और आज भी हजरत की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे पढ़ने को कबूल करे। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। जिस्म में जब तक जान रहे ये तेरा ईमान रहे, सदा रहे ये तुझको याद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। सारे हजरात मिलकर के पढ़े जिंदाबाद आए तो जिंदाबाद। नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद।
ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بات ہے یہ بالکل ظاہر، کہیں گے ہم اس کو کافر، بات ہے یہ بالکل ظاہر، کہیں گے ہم اس کو کافر، جو بھی کرے گستاخ رسول، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، حق منوا کر چھوڑیں گے، باطل کا منہ توڑیں گے، عزم ہمارا ہے فولاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جسم میں جب تک جان رہے، یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا، بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا،
یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آج ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے. ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا محمد یونس صاحب، ان کی محبتیں شعبان کے اس مہینے میں یہاں تک کا سفر ہو گیا. حاجی مشتاق صاحب اور ہمارے سجاد اللہ صاحب، مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے ایسی ہی پررونق رات میں میرے مرحوم والد محترم شاہی امام پنجاب مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس جلسے میں تشریف لائے تھے، اور میں اور میرے کچھ ساتھی اطمینان سے پیچھے بیٹھے ہوئے جلسہ سن رہے تھے. اس وقت میں اس وقت نہیں تھا. وقت گزر گیا، وہ آج سے 2 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے. آج آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے ایک بار پھر اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں آنا ہوا. جب ہم لوگ دین کی نسبت سے بیٹھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو ہو جانی چاہیے کہ دین کا مقصد کیا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. یہ پنڈال سجایا گیا ہے، اسٹیج لگایا ہے، اسپیکر بھی لگایا ہے، مہمانوں کو بلایا ہے، آپ حضرات بھی آ گئے ہیں. یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس دین کا مقصد کیا ہے؟ وہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ باتیں تو شاید بہت دور چلی گئی. اب ہم ضرورتوں کے اوپر آپس میں دستے گریبان. وضو کرنا، پاک ہو جانا نماز کے لیے، اور پھر وضو کر لینا، اذان دینا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، یہ ساری باتیں دین کا حصہ ہیں، دین کی بنیادی باتیں ہیں. فروعی مسائل میں ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ دین کا مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اچھا، مقصد جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں. مقصد یاد کیسے ہوگا جب تک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، رسول اللہ کو جانیں گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام نہیں دیکھیں گے. اگر صرف فتوے دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا، اگر صرف اعلان کرنے سے مسائل حل ہو جاتے، تو نبی علیہ السلام نے جو زندگی جد و جہد سے گزاری ہے، جو پریکٹیکل لائف نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جس میں تمام کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، تو اس میں اگر صرف احکامات ہی ہوتے تو ہمارے بات پلے نہ پڑتی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام عملی طور پر کر کے آپ اسلام کی 1450 سال کی تاریخ پڑھیں. 1450 سال کا عرصہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے. 1450 سال کا جو وقت ہے کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے. 12 نسلیں اگر گزر جائیں تو 1400 سال تک پہنچ جائیں گی. اگر 100 سال عمر ہو، 80 سال عمر ہو، تو 1450 سال پہلے دنیا کے کیا حالات تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں تشریف لے کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو تبدیل کیسے
کیا جب تک مسلمان اس بات کو جان نہیں لیں گے تب تک دین سمجھ میں آنے والا ہے نہیں. ہم نے پورا زور لگایا ہے کس بات کے لیے؟ ہم نے زور لگایا ہے کہ فتویٰ دے رہا. ابھی حضرت فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ ابھی امام صاحب کو اتارنا ہے، مدرسے کی کمیٹی توڑنی ہے، میرا پڑوسی ہے اس کے خلاف فتویٰ چاہیے، اپنے سکے بھائی کے خلاف فتویٰ چاہیے، اپنے کاروبار کے شریک کے خلاف فتویٰ چاہیے. اس کا مطلب فتویٰ لینے والے کی نیت میں ہی پہلے کھوٹ ہے. یہ تو دوسروں کے لیے فتوے مانگتا پھرتا ہے، اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسلام میں جو انقلابی روح محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی، جس کی وجہ سے آج جب سورج صبح کو نکلتا ہے جزیرہ سماترا کے پاس انڈونیشیا کے آگے سے جب سورج صبح کو نکلتا ہے تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ کسی بھی دیش میں چلے جائیے، سب کو پوچھ لیجیے، سورج پوری دنیا کا چکر لگاتا تھک سکتا ہے، اذانوں کی آوازیں قیامت تک تھمنے والی ہیں. کوئی ایک رنگ تو بتاؤ، کوئی ایک نسل تو بتاؤ، کوئی ایک ملک تو بتاؤ، کسی ملک کا کوئی صوبہ، کسی صوبے کا کوئی قصبہ، کوئی ضلع جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہوں. تو پھر یہ بات تو بتاؤ کہ مسلمانوں یہ انقلاب برپا کیسے ہوا ہے؟ یہ انقلاب آیا کیسے؟ یہ پوری دنیا میں آج اسلام سب سے بڑا دین بن کر ابھرا ہے. پوری دنیا میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں نے اس بات کو مانا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ تبدیلی آئی کیسے؟ کبھی سوچا آپ؟ کبھی زور لگایا ہے دماغ کے اوپر؟ آئے 1450 سال پیچھے چلتے ہیں. مکے کی دھرتی، مکہ مکرمہ کی زمین ہے. وہاں اگر کسی کے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ریت میں دبا کے آتا ہے اسلام آنے سے پہلے. آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں بھائی؟ اور مکے میں لوگ آپس میں لڑتے ہیں، نسل در نسل قتل ہوتے ہیں، ایسا سنا ہے کہ نہیں؟ اچھا، ساری برائیاں مکے میں ہی سنی کہ مکے کے باہر کی بھی کچھ سنی؟ مکے کی ہی سنی نا، مکے کے باہر کی تو نہیں سنی. ہاں جی، نہیں سنی نا. کبھی کہتے ہیں مولویوں کو پوری تنخواہ دیا تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی. ہاں جی، ہم لوگ ایک جگہ گئے، کسی نے عالی شان مسجد بنائی، ہم امام صاحب کو جی 10,000 روپے دیتے ہیں، مگر تمہاری تو جو جوتی آتی ہے وہ 10,000 اس کی نہیں کی. تو پھر اس کا مطلب انہیں جوتیوں کی زیادہ ضرورت ہے، اماموں کی کم. سنیں، محمد رسول اللہ جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ میں یہ حالت ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ریت میں دبا کے آتا ہے. کیوں؟ کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا. مکے سے 400 میل آگے ایک شہر ہے یثرب، جس کو آج مدینہ النبی کہتے ہیں. اس شہر کا جو سردار ہے یہودی شمون، وہ کہتا ہے کہ شادی کسی بھی کی ہو، دلہن ایک ہفتہ پہلے ہمارے گھر رہے گی. یثرب سے 500 میل اور آگے جاؤ، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں، جس کو آج آپ ایران اور عراق کہتے ہیں. کیسر کہتا ہے کہ زمیندار کھیت میں پھل اگائے، سبزی اگائے، اناج اگائے، شہر میں آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ انسانوں کی طرح انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا. اور پھر کیسر و کسرا سے اور 1000 میل آگے جاؤ، جس کو افریقہ کہتے ہو، وہاں لوگوں کے منہ کو سلاخوں سے داغا جاتا ہے، وہاں لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اور پھر منڈی میں جس طرح آپ جانور بیچنے جاتے ہیں وہاں غلاموں کو بیچا جاتا ہے کہ غلام خرید لو. وہاں سے اور آگے چلے جاؤ، چائنا جو اپنے آپ کو آج دنیا کی سب سے بڑی تہذیب کہتے ہیں، صرف مکے میں حالات نہیں بدتر تھے. افریقہ سے جب وہاں تک
پہنچے تو بادشاہ یہ کہتا ہے اٹھائیں تاریخ دنیا کی، اسلام کی تاریخ اٹھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، پہلے دنیا کی تاریخ پڑھیں، وہاں یہ حکم ہے کہ عام آدمی سڑک پر نہیں چل سکتا، عام آدمی اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، عام آدمی اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، اس سے آگے آ جاؤ، یہ پورا کا پورا ایشیا، یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود حکم ہے کہ ایک مٹکے سے ایک کنویں سے 2 لوگ پانی نہیں پی سکتے، اور آگے جاؤ جس کو ہم اندلس کہتے ہیں، آپ جس کو اسپین کہتے ہیں، وہاں اگر مزدور مزدوری کرتا ہے کھیت میں اور اس کو کھانا 1 ہفتہ تک نہیں ملتا تو وہ ایک درخواست دیتا ہے عدالت میں، تو جج فیصلہ کرتا ہے کہ کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے اس لیے تو انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا، اور آگے چلے جاؤ جس کو دنیا نے نئی دنیا کہا اور آج جس کو امریکہ کہتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ شہزادے اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے درجنوں قیدیوں کی گردنیں اترواتے ہیں تاکہ بچے تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھ کے رونا بند کر دیں۔ صرف مکے کی حالت نہیں خراب تھی، پوری دنیا سسک رہی تھی، تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول اللہ آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا جو لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو دیندار ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات مان لیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی گفتگو کا اثر ہو جائے، محمد رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے، محمد رسول اللہ نے اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے پہلے، محمد رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت بتانے سے پہلے وہ کون سی بات ہے جو مکے والوں کے ساتھ کی ہے، اس بات کو بھی ہم آج بھول چکے ہیں کہ بات کیا ہوئی۔ یہ تو بالکل ویسا معاملہ ہے جیسے کہ جسم زندہ ہو اس میں روح باقی نہیں ہو، ایک مسئلہ ہے، اس کو میں کئی بار مذاق میں بھی آ جاتا ہے ذہن میں، آپ کو سناتا ہوں۔ جب میں مزارلوم پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو تم جہنم میں جاؤ گے، تو مجھے بڑی فکر ہوئی تو پائجامہ اوپر کر دیا، تو بولے اب تم جنت میں جاؤ۔ تو میں نے گھر آ کے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، میرے دادا مفتی اعظم پنجاب حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ تو عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مزارلوم والے کہتے ہیں کہ ٹکڑوں میں بسی ہوئی ہے۔ آپ کے اندر بھی تو ایسے بہت سارے لوگ دیندار ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو دوسروں کو بار بار کہتے ہیں پائجامہ ٹخنوں سے اونچا کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی کہتے ہیں نا، تو ان میں سے ذرا کوئی یہ بتا دے مجھے کھڑا ہوتے کہ اوپر کیوں کرنا ہے، اوپر کیوں کرنا ہے؟ یہ اب ہنسنے کی بات نہیں ہے، جو دین محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا اس کی ناقدری اب اس انتہا تک ہو گئی ہے، نہ نماز کا مقصد یاد رہا، نہ ٹخنے سے پاجامہ اوپر ہونے کا مقصد یاد رہا، نہ داڑھی رکھنے کی وجہ یاد رہی، نہ سر پر دستار سجانے کی وجہ یاد رہی، تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ 500 روپے دے کے اپنے مردے بخشوانا چاہتے ہیں، تو میاں صاحب ڈاکٹر سے دوائی لا کے کھوٹی پہ کیوں نہیں ٹانگ دیتے کہ بخار اتر جائے، کہ جب تک دوائی کھائیں گے نہیں شفا نہیں ہوگی؟ تو یہ کون سا گورکھ دھندا شروع کر رکھا ہے جس میں دین قائم ہونے والا ہے؟ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کیوں ہے جی؟ کوئی بیچ میں سے مجمع میں سے بتا سکتا ہے؟ جبکہ سب کو آپ کو پتا ہے کہ اونچا کرنا ضروری ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے، اور رکھنا بھی اونچا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نیچے کر دیں، لیکن کیوں؟ اچھے اچھے لوگ بیٹھے، پوچھو کیوں؟ پتہ ہی نہیں کیا بات ہو گئی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاجامہ، اپنا لاچا، اپنی لنگی، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، فرمایا اس کو اپنے ٹخنوں سے اونچا کر لو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر؟ ارے کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑے